بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ کویت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کویت میں جیسے ہی پابندی لگائی ہے غیر ملکیوں پر، تو اس حوالے سے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ اس حوالے سے وہ لوگ ہیں جو لوگ اس ٹائم ٹرانزٹ لے رہے تھے مختلف ممالک سے، جس میں دبئی، عمان اور باقی کنٹریز شامل تھیں، جن میں کینیا وغیرہ اور ترکی بھی شامل ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق جو اس ٹائم صرف اور صرف دبئی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی تعداد 3000 ہے، اور وہ لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان میں ان کے جو ٹرانزٹ ویزے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ایسے تمام افراد نے کویت مسافر اپلیکیشن پہ ہوٹل کی بکنگ بھی کرا لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہوٹل بکنگ کے ساتھ باقی جو ان کے چیزیں تھیں اس میں پی سی آر کی پیمنٹ وغیرہ اور وہ تمام سب کچھ ہی پیمنٹس ہو چکی ہوئی تھیں، اور اس حوالے سے وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسے تمام افراد جو لوگ عمان سے ٹرانزٹ کر رہے تھے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو فلائٹس کے ایک بندش کا جو سلسلہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے کب تک یہ اس کو کھولا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کویت نے ابھی تک فی الحال کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی اپڈیٹ دی ہے کہ آئندہ دنوں میں اس بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ کل وزراء کی کونسل کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے، جس میں کچھ اس حوالے سے ڈیسیژن لیے گئے ہیں۔ پہلی یہ بات یہ تھی کہ اس میں کوئی ایک آئیڈیا لیا جا رہا تھا کہ اس پہ کرفیو نافذ کیا جائے گا کچھ گھنٹوں کے لیے، لیکن اس پہ فی الحال ڈیسیژن نہیں ہوا۔ اور اس میں 4-5 جو اہم ڈیسیژن ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزراء کونسل نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پہلا فیصلہ جو ہے اس میں ریسٹورنٹ اور کیفیٹیریاز وغیرہ جو ہیں وہ مالز، اس کے اندر جو ہے اس میں پابندی ہوگی، اور اس حوالے سے جو فوڈ ہے اس کی ڈیلیوری کی سروس دی جائے گی، نہ کہ وہاں پر سرونگ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی شپنگ کے جو کام ہیں، جس میں جو پورٹس پہ جو کام کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ان پہ بھی انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو سٹیزنز ہیں ان کے جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوں گے یا جو ہاؤس ہولڈ ورکرز ہیں، ان کو زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے اگر وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وزراء کونسل نے جنرل سپورٹس اتھارٹی کو، جس میں وزارت داخلہ، وزارت صحت اور اولمپک کمیٹی وغیرہ، اس کے ساتھ جو کھیلوں کے حوالے سے اس کو میکنزم اختیار کیا گیا ہے، جس کے تحت SOPs وغیرہ اس پر بھی عمل کرایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وزراء کونسل نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں آنے والے تمام جو بھی لوگ ہیں اس پہ جو انسٹیٹیوشنل کوارنٹین جو ہے، اس کا طریقہ کار کی جو وضاحت ہے وہ نئے سرے سے کی جائے گی۔ اور اس میں جو آنے والے دنوں میں اس بات کو بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ جو شاپس وغیرہ ہیں ان کی ٹائمنگ وغیرہ بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیٹ کریں گے۔ اور جو فلائٹس کی بندش ہے، اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا وزراء کونسل میں کے اجلاس میں، جو لیٹسٹ اجلاس ہوا ہے۔ اس کے مطابق ان لوگوں نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی ریکمنڈیشن کا انتظار ہے، اور جیسے ہی وزارت صحت کی کوئی ریکمنڈیشن ملے گی اور اسی کے مطابق ہی فردر کویت کے جو فلائٹس کا ایک سلسلہ ہے ریزمپشن کا، اس کے حوالے سے سٹارٹ کیا جائے گا۔ اور ایز اے پرسنل اوپینین، جو لوگ اس ٹائم دبئی میں یا باقی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس ویلڈ اخراجات ہیں، رہ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ لوگ اپنے وطن واپس آ جائیں، کیونکہ کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو اگر ویل اینڈ گڈ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا اچھا۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ پیسے لیے گئے ہیں، جو ان کی جو نان ریفنڈیبل ہیں، وہ جس میں ہوٹل بکنگ وغیرہ اور باقی چیزیں جو کویت پلیٹ فارم سے انہوں نے ریسرچ کی ہیں، جن لوگوں نے، ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوگی، وہ نان ریفنڈیبل ہے۔ تو اس حوالے سے امید کی جا سکتی ہے، اور سب لوگ دعائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ فلائٹس کا جو سلسلہ ہے یہ دوبارہ سٹارٹ ہو، اور لوگوں کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے ان کا بھی ازالہ کیا جا سکے۔ تو یہ آج کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھیں اس کویت کے حوالے سے جو آپ سے ڈسکس کرنی تھیں۔ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔